لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجه مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا آج اس سلسلے کی آخری نشست اور گفتگو ہے اور میں یقیناً بارگاہ پروردگار میں اور بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اور جتنے بھی اس عزاداری کے سلسلے کو برپا کرنے میں کسی بھی عنوان سے شریک رہے افراد ان سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ ہم یہ عبادت اور یہ خدمت انجام دے سکیں۔ میں اپنی جانب سے محفل مرتضیٰ کے جتنے بھی مینجمنٹ کے ارکان ہیں اور یہاں کے جتنے بھی خدمت گزار پولیس والے اور دیگر جتنے بھی افراد جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنے تعاون کا اور اپنے مدد کا حصہ ڈالا اور خاص طور پر آپ تمام سامعین کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی البتہ گفتگو تقریباً اختتامی گفتگو ہے، لیکن ایک عرض اور معذرت یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے ایک جگہ مجلس میں پہنچنا ہے دور، تو تھوڑی سی گفتگو مختصر رہے گی، اس کے لیے میں پہلے سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ اس پورے عشرے میں جو بات آپ تک پہنچا سکوں، اور اگر میں نے یہ بات پہنچا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے حصے کی ڈیوٹی کسی حد تک انجام دے دی۔ وہ بات یہ پہنچانی اور کوشش کی یہ پہنچانے کی کہ حب الہی دین اور ایمان کی بیس لائن ہے۔ حب محبت کیے بغیر انسان ایمان اور دین کی وادی میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے محبت کرنا جیسے ہی خدا ایک ایسی اینٹیٹی، اللہ گاڈ کسی بھی مذہب کا جو مین اینٹیٹی ہوتی ہے وہ خدا ہوتی ہے۔ اب وہ کسی بھی نام سے ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، خدا کا جو بھی تصور پایا جاتا ہے چونکہ وہ جمیع کمالات کا حامل ہوتا ہے۔ مثلا ہندو ہیں، فرض کیجئے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جہاں پر بھی خدا کا تصور پایا جاتا ہے، خدا ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو خلقت عطا کر رہی ہے آپ کو اور ہمیں سب کو پیدا کر رہی ہے، رزق دے رہی ہے، مشکلات میں ہمارے مشکلات کو دور کر رہی ہے۔ تمام کمالات، تمام چیزیں اسی کی جانب سے ہیں۔ اس تصور کا پایا جانا آٹومیٹیکلی اس خدا کی عبادت کرنے والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے خدا سے محبت ہے۔ ہماری محبت میں پھر کیا فرق ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا سے محبت کرو؟ تو بات یہ ہے عزیزان من کہ یہ جو خدا کی ذات ہے اس کی صحیح پہچان، یعنی اب اتنے بہت سارے خدا کے تصور ہو گئے، ان کے درمیان میں جتنا صحیح خدا کو پہچانا جائے گا اور اس سے محبت پیدا ہوگی، اتنے ہی شدت سے
اس محبت کے آثار ہمارے وجود پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ خود خدا کو پہچاننا کہ خدا کیسا اور کیا ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ میں تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں، آج کی لینگویج میں شاید یہ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ ہمارے ہاں یہ جو خدا سے محبت ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ یہ کنیکٹیوٹی کی طرح سے ہے۔ اب آج کل کے نوجوانوں کو آپ کو پتہ ہے مٹیریل کنیکٹیوٹی، آج کل کا نوجوان اس کو کنیکٹیوٹی نہ ملے پریشان ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ نہ ملے پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً ہمیں یہ پریشانی خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی پر ہونی چاہیے۔ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ میں خدا سے کنیکٹ ہوں یا نہیں، اس کی ٹینشن ہونی چاہیے، موبائل کنیکٹ ہو یا نہ ہو۔ لیکن مثال دے رہا ہوں، آپ جب موبائل کی کنیکٹیوٹی، آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو بیسٹ نیٹ ورک ہے اسے تلاش کرو۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہم نے خدا کے، کیوں آپ کام اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس نیٹ ورک اچھا ہونا چاہیے، کمپنی اچھی ہونی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی جتنا مضبوط اور جتنا بہتر خدا کا تصور آپ کا بنتا چلا جائے گا، اتنا آٹومیٹیکلی آپ کی طرف سے پرفارمنس آٹومیٹیکلی بڑھتی جائے گی۔ اب کمپنی کیا کرتی ہے؟ غور کیجئے گا، کمپنی اپنا راؤٹر دیتی ہے آپ کو۔ جب آپ کمپنی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتی ہے آپ میرا راؤٹر لیں۔ آپ کبھی پوچھیں، آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس راؤٹر گھر پہ رکھا ہوا ہے، تو کمپنی آپ کو کیا کہے گی؟ کمپنی کہے گی کہ دیر از اے پاسبلٹی، ہم اس راؤٹر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو راؤٹر آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ ہمارے بوسٹر سے، ہمارے سگنل سے اس کی میچنگ اچھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کنیکٹیوٹی دے دے لیکن اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ بیسٹ پرفارمنس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا راؤٹر استعمال کریں۔ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں، بالکل ایگزیکٹلی۔ اگر آپ خدا تک مثلا اپنی عقل سے پہنچ بھی گئے اور آپ نے خدا صحیح ڈھونڈ لیا، اگر آپ نے کنیکٹیوٹی کے لیے راؤٹر اپنا استعمال کیا تب بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہو سکتی۔ راؤٹر کون سا یوز کرنا ہے؟ یعنی خدا اور آپ کے اور میرے درمیان میں لنک کون ہونا چاہیے؟ وہ جس کو خدا نے ہمارے اور آپ کے درمیان میں بھیجا ہو۔ وہ لنک کون ہے؟ وہ لنک محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب اگر یہ محبت کا لنک یہ اسٹرانگ ہو جائے تو پھر اس کے آثار، میں نے کچھ آثار آپ کو بتائے، کل بھی ذکر کیا، ایک اثر شہادت، اور میں نے عرض کیا تھا، اور کبھی مجھے اگر موقع ملا آپ سے گفتگو کرنے کا تو میں اس بات پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ شہادت کا کانسیپٹ جو دین نے دیا ہے، جو اسلام نے دیا ہے اور جو بندے کی سمجھ میں آیا ہے، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دا کانسیپٹ جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ابھی تک شہادت کا کانسیپٹ ہمارے حساب سے مرنا ہے، لیکن شہادت کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی مرنا نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں کلیئر کر لیں، میں اس کے دلائل بھی دوں گا آپ کو، اس پر مفصل بحث بھی کروں گا۔ شہادت بیسیکلی ایک سپیریئر لائف ہے، مرنا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ اٹیچ ہو گئے تو آپ مریں گے نہیں۔ شہادت کیا ہے؟ ایک سپیریئر لائف ہے۔ اگر ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ شہادت ایک سپیریئر لائف ہے، اچھا آپ سوچیں گے کہ یہ سپیریئر لائف ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں صرف، تفصیلات تو کبھی اور، تو یہ ہمیں پتہ کیوں نہیں لگتے؟ شہید شہادت کے بعد ہم سے رابطے میں نہیں آتا، اس کی وجہ ہمارے سگنلز کی خرابی ہے۔ اچھا لیکن وہ باڈی میں نہیں ہوا، ہماری جو لائف کا کانسیپٹ ابھی تک کیا ہے؟ باڈی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کو بتاؤں گا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ماڈل آپ یا جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹیکنالوجی ہائر سٹیج میں جاتی ہے تو نیچے والی چیزیں ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ کے مجھے بتائیے، میرے بزرگوں کو یاد ہوگا، نوجوانوں کو شاید اتنا نہ ہو ذہن میں، میری اور میرے ایج گروپ والے اور ان سے جو بڑے ہیں، ہمارے ہاں ایک زمانے میں وی سی آر ہوتا تھا نا، ایک چیز جس کو وی سی آر کہتے تھے، وہ اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا کہ بھئی میرے پاس وی سی آر ہے۔ ہاں، ٹیپ ریکارڈر ہم لوگ رکھتے تھے، ڈیک لے کر آتے تھے، یہ تھا اسٹیٹس سمبل۔ آج اگر میں آپ کو مفت میں بھی وی سی آر دوں گا، آپ لوگ ہیں؟ نہیں لوگے؟ کیوں نہیں لوگے؟ آپ کہو گے بھائی گیا زمانہ،
اب ہم ترقی کر کے اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ جہاں اب ہمارے پاس یہ چیز بیکار ہو گئی ہے. تو جب آپ ترقی کر کے اوپر والے سٹیج میں جاتے ہیں تو نیچے والی چیز کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو لیو، اسے چھوڑنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا، شہادت حیات کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو یہ مٹیریل باڈی چھوڑنی پڑتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ دس، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اس لائف میں اس باڈی کی. لہذا شہید جو باڈی کے بغیر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے حیات کی اس سپیریئر فارم میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو باڈی کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن آج اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات اس کی انشاءاللہ کبھی اور دوں گا. محبت خدا اور عشق خدا، آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا 4 چیزیں: محبت، مودت، ولایت اور عشق. لیکن میں نے عشق کے بارے میں گفتگو آپ سے کی نہیں. عشق عربی میں محبت میں حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں. حد سے گزر جانا. اب یہ حد سے جو گزر جانا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بنیادی طور پر شریعت کے دائرے میں اللہ نہیں چاہتا. شریعت ہمیں حد میں رکھنے کے لیے ہے، حد سے باہر نکالنے کے لیے نہیں ہے. لیکن ایک حدیث قدسی ہے، میں صرف آج وہ حدیث قدسی آپ کو بیان کر پاؤں گا اور زیادہ تفصیل نہیں دے پاؤں گا، لیکن اگر وہ واقعا انسان کو سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ من طلبنی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جو مجھے طلب کرتا ہے، جو مجھے چاہتا ہے، میرے پیچھے آتا ہے، وجدنی، وہ مجھے پا لیتا ہے. اور یہ ہماری پرابلم کی بیس بھی ہے. ہمیں خود اپنے آپ سے کبھی کبھار یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میں نے واقعاً خدا کو طلب کیا ہے؟ کیا واقعاً میری ڈیمانڈ، میری چاہت خدا بنی ہے؟ جیسے ہم اپنی زندگی میں مثلاً نوکری تلاش کرتے ہیں، ہاں، ہم اپنی زندگی میں پیسہ تلاش کرتے ہیں، ایک سٹیج پہ اچھی لڑکی تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد اچھی اولاد چاہتے ہیں. ان میں سے جو بھی چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ایسے تمام افراد کے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو بحق حضرت رباب اولاد نرینہ و صالحہ عنایت فرمائے. اب جن کے ہاں اولاد نہیں ہے آپ جا کر دیکھیں کتنی شدت سے وہ اولاد کو طلب کرتے ہیں. لہذا کیا واقعاً ہم نے خدا کو اس لیول پر آ کے کبھی طلب کیا ہے؟ چونکہ ہم طلب نہیں کرتے ہمیں خدا ملتا بھی نہیں ہے. ورنہ اس نے کیا کہہ دیا، تم اگر صدق دل سے مجھے چاہو گے وجدنی، مجھے پالو گے. اب پانے کے بعد کیا ہوگا؟ من وجدنی، جو مجھے پا لیتا ہے، عرفنی، مجھے پہچان لیتا ہے. ہم کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ ہم کیوں خدا سے اس رابطے میں نہیں آ رہے؟ طلب نہیں کیا ہم نے. طلب کریں گے جو پا لیتا ہے، جو بھی پا لیتا ہے، عرفنی، مجھے پہچان لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ من عرفنی، اور جو کوئی بھی مجھے پہچان لیتا ہے، عشقنی، وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں، لفظ استعمال کرو غلط نہیں کرو، اسے کہتے ہیں تکبر، جو صرف خدا کی ذات کو زیبا ہے. ہاں، یہ کانفیڈنس کا جو لیول ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتا. اس کو زیبا ہے، وہ واقعاً ایسا ہے، اسی پہ سوٹ کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ من عرفنی، جو مجھے پہچان لیتا ہے، عشقنی، وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے. ومن عشقنی، اور جو میرا عاشق ہو جائے، عشقتہ، میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ یحببکم، وہ بھی محبت کرے گا. لیکن راستہ صحیح ہونا چاہیے، ہاں، راؤٹر صحیح والا ہونا چاہیے. عشقنی، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ عشقتہ، میں بھی اس سے عشق کرنے لگتا ہوں، میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں. اب جب اللہ عاشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ومن عشقتہ، جس کا میں عاشق ہو جاؤں، جس سے میں عشق کرنے لگوں، قتلتہ. عجیب ہے یہ.
میں جس کا عاشق ہو جاؤں قتلتہ، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ بہت عجیب سی بات ہے، لیکن اس دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو چیز لائی کرتی ہے یہ وہاں پر ہے، اور اسی کا ایک لیول کیا ہے؟ میں جس کا عاشق ہو جاتا ہوں تو ہائٹ آف مصیبت کیا ہے؟ قتل تو ہو۔ لہذا اگر اللہ کے عاشق بننا ہے تو مصائب کے لیے تیار ہو، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ آگے کوئی رزلٹ ہے؟ ہاں ہے، وَمَنْ قَتَلْتُهُ، اب میں نے جس کو قتل کیا، عَلَيَّ دِيَّتُهُ، میرے اوپر ہے کہ میں اس کی دیت دوں۔ لازمت ہے جو اب یہ دنیاوی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو دیت دینی ہوتی ہے۔ من قتلتہ، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں جس کو، اب قتل کرتے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آ کر قتل کرتا ہے، بلکہ اس کے عشق کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی اس کا عاشق ہو جائے تو دشمن خدا اسے قتل کیے بغیر رہ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قتل ہے اللہ کی راہ میں، یہ جتنا سویر ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس بلڈ کی قیمت اللہ کے سامنے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اب عجیب جملے ہیں یہاں پر، وَمَنْ قَتَلْتُهُ، جسے میں قتل کر دوں۔ میں قتل کر دوں سے مراد کیا ہے؟ جو میرے عشق میں یہاں تک پہنچتا ہے کہ میرے دشمن اسے قتل کر دیتے ہیں تو عَلَيَّ دِيَّتُهُ، میرے اوپر ہے کہ میں اس کی دیت دوں۔ اور جب میں دیت دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَأَنَا دِيَّتُهُ، میں خود اس کی دیت ہوں۔ اب غور کیجئے گا، میں نے بہت اہم نقطے تک آپ کو پہنچانا ہے، یعنی جو میری محبت میں قتل کر دیا جائے گا اس کی دیت میں دوں گا، اور جس کو میں نے دیت دینی ہے تو دیت کیا ہے؟ انا دیتہ، یعنی جو میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اب اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اب تاریخ جا کر پڑھیں، کربلا جا کر دیکھیں، آپ کو کربلا میں ایک عجیب سی چیز ملے گی۔ میں نے مقاتل میں پڑھی، واقعاً جب تک یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری تھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جتنے امام حسین پر مصائب بڑھتے چلے جا رہے تھے اتنا امام حسین کا چہرہ پرسکون اور پرنور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے ہی آپ پرسکون ہو رہے تھے، اتنے ہی آپ پرنور ہوتے جا رہے تھے، اتنے ہی آپ کے چہرے کی زیبائی بڑھتی، یعنی دشمنوں کی فوج نے لکھا، کہا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین پر مشکلات پڑیں گی تو حسین کے چہرہ تغیر کرے گا، ہاں چہرہ عجیب سا ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا جتنا حسین کے اوپر ہم ظلم بڑھاتے جا رہے تھے اتنا حسین کے چہرے کا حسن اور اطمینان بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو امام حسین، بعض ایک شاعر نے کہا ہے نا، شاعر کا شعر ہے کہ امام حسین کے احساس کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے تلواروں، اگر میرے خون سے اللہ کا دین بچتا ہے تو آؤ اے تلواروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو پتہ ہے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جتنا ظلم مجھ پر زیادہ کرتے چلے جائیں گے اتنا میرے خون کی قیمت اللہ کے سامنے بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ اس خون کی قیمت دیتا ہے نا، یہ تو دیت کا مسئلہ، حتیٰ قیمت بھی دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ مومنین سے ان کی جانوں اور مال کو خریدتا ہے، بدلے میں کیا دیتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں دی جائے اس کی قیمت ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا، خدا نے مجھے توفیق دی کہ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں، مثلا میں نے عرض کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک جہاد نفس کا ہے، ایک جہاد مال کا ہے، اور مال کا جہاد کسی بھی طرح سے جان کے جہاد سے کم نہیں،
لیکن جس طرح سے میدان کے جہاد میں جتنی سخت اور مشکل موت ہوتی ہے ایک، اور جتنے خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی اس کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مال میں جتنا خلوص آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، اس جہاد اور اس کا جو اجر ہے وہ خدا کے نزدیک بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی خدا بڑی قیمت پر آپ سے خریدتا چلا جائے گا۔ خلوص کی بیس لائن صرف بتا رہا ہوں، تفصیلات کبھی اور۔ خلوص کی بیس لائن کیا ہے؟ گمنامی۔ اللہ کے راستے میں جتنی گمنامی کے ساتھ آپ خون دیں گے، جتنی گمنامی کے ساتھ آپ مال دیں گے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں وہ اتنا ہی نیک نام ہوتا چلا جاتا ہے۔ کی کیا ہے اس جہاد کی؟ گمنامی۔ جتنی خاموشی سے، کتنی خاموشی سے مال کے بارے میں دین نے کیا کہا؟ دین نے کہا اتنی خاموشی سے کہ جب تمہارا رائٹ ہینڈ دے رہا ہو تو لیفٹ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ صرف وہ معاملات کہ جو اجتماعی ہیں، مثلا مسجد بنانی ہے، مثلا کوئی آپ نے حسینیہ امام بارگاہ بنانا ہے، کوئی رفاہی ادارہ بنانا ہے، یتیم خانہ بنانا ہے، کیا یہ وہ چیزیں ہیں جن میں دکھا کر دو تاکہ دوسروں کو شوق ہو؟ اس کے بعد جتنی بھی جہاد کی کیفیت ہے وہ ساری کی ساری جتنی گمنام ہوتی چلی جائے گی دنیا میں، ایک ریلیشن ہے، یوں سمجھ لیں، دنیا میں جتنا گمنام ہوتا چلا جائے گا اللہ کے سامنے اتنا ہی خوشنام ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اللہ خریدتا ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی، ایوری ایکٹ، جو کچھ آپ خدا کی محبت میں کریں گے ہر چیز آپ سے خرید لے گا۔ لیکن اللہ نے جو سب سے زیادہ سپیریئر چیزیں تھیں ان کو بیان کیا، مال اور جان۔ آپ جان دیں گے، آپ مال دیں گے، اللہ آپ سے خریدے گا، اور اس کی پرائس کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ریٹرن میں وہ آپ کو کیا دے گا؟ جنت۔ لیکن میں خدا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا پروردگار تو نے جان کی بات بھی کی، تو نے مال کی بات بھی کی، تو سب کچھ خریدتا ہے لوگوں سے، لیکن جان اور مال کی بات کیوں کی؟ یہ سپیریئر ہے۔ ایک چیز انسان کے پاس اور ہے جو کہ جان اور مال سے زیادہ سپیریئر ہے، اس کی حیثیت زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ عزت، آبرو، ہے نا؟ عزت کے لیے انسان پیسہ بھی خرچ کر دیتا ہے، عزت کے لیے انسان حتیٰ جان دینے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار تو جان بھی خرید لیتا ہے، مال بھی خرید لیتا ہے، لیکن اگر کوئی تیرے راستے میں عزت اور آبرو قربان کرنے لگ جائے، کوئی اپنی عزت قربان کرنے لگ جائے، تو پھر کیا تو خریدے گا؟ یقیناً خدا خریدے گا۔ لیکن میں سوال کر سکتا ہوں نا کہ پروردگار تو نے جان اور مال کی تو بات کی، قیمت بھی بتا دی، لیکن اگر کوئی اپنی عزت تیرے راستے میں قربان کر دے، تیرے اوپر اپنی عزت قربان کر دے، تو پھر کیا قیمت ہونی چاہیے؟ تو شاید جواب یہی آئے گا کہ عزت ایک ایسا جوہر ہے کہ کوئی میرے راستے میں اگر اپنی عزت قربان کر دے تو اس کی قیمت تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کی تو قیمت بیان ہی نہیں ہو سکتی جو عزت قربان کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کا جہاد، جہاں حسینی جہاد ختم ہوتا ہے، سید سجاد کا شروع ہوتا ہے۔ امام حسین سے بچے مانگے دے دیے، عباس جیسا بھائی مانگا دے دیا، قاسم جیسا بھتیجا مانگا دے دیا، حتیٰ اپنے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیا، اور پھر اتنی مظلومانہ شہادت اور شہادت کے بعد کے مصائب، لیکن سید سجاد کے جہاد کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ عزت کی قربانی دے کر۔
اور وہ امتحان ایک دن میں ختم ہو گیا۔ سید سجاد تو شام غریبہ سے جہاد شروع کرے گا اور شام تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ لہذا عزیزوں، عاشور کے سورج نے جو مظالم دیکھے وہ اپنی جگہ، لیکن 11 محرم کے سورج نے جو مظالم دیکھے ان کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں۔ سورج نے پہلی مرتبہ ان بیبیوں کو سربراہ نہ دیکھا کہ جن کے سر کبھی سورج کے سامنے نہ آئے تھے، اور ابھی یہ بیبیاں اپنے آپ کو سمیٹ ہی رہی تھیں، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ملائین گنج شہداء کی طرف بڑھے ہیں، اور اب ہر بیوی کے سامنے اس کے وارث کے سر کو نوک نیزہ پر سجایا جا رہا ہے۔ ابھی بیویاں اس غم سے اپنے آپ کو باہر نہ نکال پائی تھی کہ ایک مرتبہ بے قجادہ اونٹ لے کر آئے ہیں، ہاتھ میں تازیانے ہیں، بیویوں کو مارا جا رہا ہے، ایک قطار میں کھڑا کر کے بیویوں کے پشت گردن ہاتھ باندھے جا رہے ہیں۔ اور جب سوار کرانے کا مرحلہ آیا، جناب زینب نے بے کجاوہ اونٹوں پر بیبیوں کو ایک ایک کر کے سوار کرانا شروع کیا۔ بیبیاں سوار ہوتی جا رہی ہیں، لیکن آخر میں وہ مرحلہ آیا کہ جب جناب زینب تنہا رہ گئیں، یقیناً آپ کو یاد آیا ہوگا کہ جب میں کوفہ سے چلی تھی تو کس شان و شوکت سے مجھے سوار کرایا گیا تھا، کس شان و شوکت سے میری سواری کو نکالا گیا تھا۔ آج زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے، بس ایک بیمار اپنی زنجیریں سمیٹا ہوا آگے بڑھا، اپنی پھوپھی کو سوار کرایا۔ لیکن عزاداروں، اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس قافلے کو وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں پر شہداء کے سر کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے، بس جیسے ہی یہ قافلہ وہاں پہنچا، ایک مرتبہ بیبیوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اتنا پردرد تھا یہ گریہ، اتنا پردرد تھا کہ یہ جانور اپنی جگہ پر ٹھہر گئے اور انہوں نے حرکت کرنا بند کر دی، اور لیکن انہوں نے ان جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیا۔ جب بیبیوں نے دیکھا کہ یہ جانوروں کو بیٹھنے نہیں دے رہے، ایک مرتبہ پشت سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ ارے جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، جب اونٹ کی پشت سے گری ہوں گی بیبیاں، خدا جانے کیا عالم ہوگا۔ ہر بیوی کسی لاشے پہ جا کر گریہ کر رہی ہے، لیکن جناب زینب ایک مرتبہ گودال کی طرف دوڑی، اور دوڑ کر اب جو حسین کے لاشے پر پہنچی تو عجب حال میں حسین کو دیکھا، عجب حال میں بھائی کا لاشا دیکھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی وہ ہے جسے پیغمبر نے اپنی گود میں پالا؟ کیا تو ہی وہ حسین ہے جس کے لیے میری ماں نے چکیاں پیسی؟ اور ایک مرتبہ خود کو بھائی کے لاشے پر گرا دیا۔ 4 سالہ سکینہ آ کر باپ کے جنازے سے لپٹ گئی۔ بس عزادار جناب زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، واہ محمدہ واہ مصیبتہ صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء المقتول ھذا۔ اے میرے نانا، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، آ کر اپنے حسین کو دیکھو جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا آزا آزا کٹا ہوا ہے۔ بس عزادارو، سکینہ اپنے بابا کے جنازے سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس کے بجائے کہ کوئی پیار سے جناب سکینہ کو جدا کرتا، کوئی تازیانے مار رہا ہے، کوئی سیلی لگا رہا ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری جہاں جہاں بھی ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔
عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، تمام علماء مراج ازام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔